अस्सलाम वालेकुम सामीन, शुक्रगुजारी का जादू की 13वें दिन यानी 13वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस किताब को ऑडियो कॉलम में ढालने के लिए इस काविश का बंदोबस्त दारुशोर पब्लिशर्स ने किया है। दारुशोर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज में एक जाना माना नाम है। 13वें दिन की किस्त का नाम है अपनी हर ख्वाहिश पूरी करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बना लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दिया है ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। आइए शुरू करते हैं। नॉर्मन विंसन पेल एक मुसन्निफ और मुबल्लिग गुजरे हैं। उनका कौल है, जहन की तख्लीकी सलाहियत ही एक हकीकी जादुई कालीन होता है। सामीन, अगर आप जादू भरी मशकें यौमिया करते रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब आप एक हैरान कुन और ज़बरदस्त बुनियाद कायम कर चुके हैं जो कि आपके इस तशक्कुर या शुक्रगुजारी पर कायम है जो आपने हर हासिल होने वाली चीज़ के लिए की है। लेकिन आज का दिन आपके लिए इंतहाई पुरमसर्रत दिन है, क्योंकि आज आप अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। सदियों से सैकड़ों तहजीबों का ये तरीका चला आ रहा है कि वो जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसके हुसूल से कबल ही वो रिवायती तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो बाकायदा मजहबी तकरीबात का भी इनेकाद करते हैं ताकि शुक्रगुजारी के अमल को मजीद भरपूर बनाया जा सके। अहले मिस्र कदीम ज़मानों से दरियाए नील में पानी के मुसलसल बहाव को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ नौ की तकरीबात मनाते चले आ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के रेड इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के एबॉर्जिन्स कबाइल बारिश की आमद के लिए बाकायदा बारिशी रक्स करते हैं। बहुत से अफ्रीकी कबाइल अपनी खुराक के लिए किसी शिकार से पहले मखसूस तकरीबात का इनेकाद करते हैं। अलावा अज़ीं, हर मजहब या तहजीब में अपनी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए की जाने वाली दुआओं में भी शय के हुसूल से पहले ही इसका शुक्रिया अदा कर दिया जाता है। कानून कशिश कहता है कि कोई भी चीज़ अपनी जैसी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसका वाज़े और साफ मतलब ये है कि आप जो चीज़ भी हासिल करना चाहते हैं पहले ही वैसी चीज़ की मुमासलत या इमेज अपने दिमाग में कायम करें ताकि वो आपकी मतलूबा शय को अपनी तरफ खींच सके। अपने दिमाग में ये तसव्वुर कायम कर लेने के बाद अब ऐसा महसूस करें कि गोया आपकी मतलूबा शय आपके पास मौजूद है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके हुसूल से पहले ही इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हों। बिल्कुल इसी से मिलते जुलते अल्फाज तमाम आसमानी किताबों में भी पाए जाते हैं। जिस किसी ने भी अभी शुक्रिया अदा किया तो इसे मुस्तकबिल में मजीद दिया जाएगा, हत्ता कि उसके पास इसकी फरावानी होगी। इसी तरह कुरान पाक में भी इसी मफहूम की एक आयत मौजूद है जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी सजा बड़ी सख्त है। सामीन, शुक्र एक ऐसी चीज है जो आपको किसी शय के हुसूल से पहले अदा करना चाहिए, ना कि किसी अच्छी चीज के वकूअ पजीर होने के बाद। अक्सर लोग उस वक्त शुक्र अदा करते हैं जब वो कोई चीज़ हासिल करते हैं या उनके साथ कोई अच्छा वक़ूआ रोनमा होता है। लेकिन अगर आप इन तमाम ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को बेहतरी में तब्दील करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ के हुसूल से पहले और बाद दोनों वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए। अपनी ख्वाहिश को पहले ही पाने के लिए इसका तहे दिल से शुक्रगुजार होने के अमल में आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने दिमाग में इस चीज़ का तसव्वुर कायम कर लें कि वो चीज़ आपके पास मौजूद है। अपने दिल में भी महसूस करें कि वो चीज़ आपके पास मौजूद है, यानी आप अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग में ये इमेज और दिल में महसूस करने के अमल को जारी रखते हैं तो फिर अपनी ख्वाहिश को बड़े जादुई अंदाज में पा लेंगे। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप कैसे ये हासिल करेंगे, और ना ही ये आपका काम है कि आप अंदाज़े लगाते फिरें कि आपकी ख्वाहिश करदा शय कैसे हासिल होगी। जब आप वॉक पर जाते हैं तो क्या इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि कशिश शकल ने आपको ज़मीन पर कैसे कायम रखा हुआ है? हरगिज़ नहीं। बल्कि आपको पूरा यकीन है कि आप जब वॉक के लिए जाएँगे तो कानून कशिश शकल आपको मज़बूती के साथ ज़मीन पर ही कायम रखेगा। बिल्कुल इसी तरह आपको यकीन रखना चाहिए कि जब आप अपनी ख्वाहिश करदा चीज़ के शुक्रगुजार होते हैं तो वो जादुई अंदाज में आपकी तरफ मुंतकिल कर दी जाती है, क्योंकि यही कायनात का कानून है। अभी आपको किस चीज़ की ख्वाहिश है? इस किताब के शुरू में भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या चाहिए। आपके ख़यालात इस बारे बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। अगर आपने अभी तक अपने ख़यालात को वाज़ेह नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इसके बाद अपनी वो मतलूबा फ़हरिस्त बनाइए जो आपने अभी तैयार की है, और इस जादुई प्रैक्टिस के लिए पहली 10 ख्वाहिशात का इंतखाब कीजिए।
آپ یہ 10 خواہشات اپنی زندگی کے مختلف ایریا سے منتخب کر سکتے ہیں، مثلا دولت، صحت، گھر، تعلیم اور تعلقات وغیرہ وغیرہ، یا ان 10 خواہشات کا انتخاب کسی ایک ہی شعبے سے بھی ہو سکتا ہے جسے آپ مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہوں، جیسے جاب، کامیابی یا گھر وغیرہ۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو بننا چاہتے ہیں اس بارے میں بالکل واضح ہوں، اور کسی قسم کی کنفیوژن آپ کے دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس جادوئی پریکٹس کے ذریعے کیسے جادوئی انداز میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب آپ ایک کام کریں کہ قلم کاغذ لے لیں یا کمپیوٹر پر بیٹھ جائیں اور مندرجہ ذیل طریقے سے اپنی 10 خواہشات کی ایک الگ فہرست تیار کریں، گویا کہ وہ تمام خواہشات آپ کی پوری ہو چکی ہیں۔ مثلا تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ ادھر خالی جگہ میں اپنی خواہش کردہ شے کا نام لکھیں جسے گویا کہ آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ مثلا شکریہ، شکریہ، شکریہ میرے امتحان میں اچھے نمبر آنے پر جنہوں نے مجھے میرے خواہش کردہ کالج میں داخلہ دلا دیا۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ اس عظیم خوشخبری پر کہ ہم ایک عظیم بچے کے والدین بننے جا رہے ہیں۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ ہمیں اپنے خوابوں کا گھر ملنے والا ہے۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ میرے ماں باپ کی طرف سے آنے والی اس شاندار فون کال کا جس نے ہمارے تعلقات کو مزید پختہ اور مضبوط بنا دیا۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ اس میڈیکل رپورٹ کا جس سے پتہ چلا ہے کہ میں بالکل صحت مند اور نارمل ہوں۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ غیر متوقع طور پر حاصل ہونے والی اس آمدنی کا جو کہ بالکل اتنی ہی ہے جتنی کہ مجھے یورپین ٹرپ کے لیے درکار تھی۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ اس مہینے ہماری تجارتی فروخت کے دگنا ہونے پر شکریہ۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ ہمارے اس تجارتی منصوبے کا شکریہ جس نے ہمیں سب سے بڑے گاہک سے ملوا دیا۔ شکریہ، شکریہ، شکریہ مجھے اپنے پسندیدہ شریک حیات ملنے کا شکریہ۔ یاد رہے کہ لفظ شکریہ کو 3 دفعہ ایک ساتھ ایک ہی لائن میں لکھنے یا دہرانے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ عمل نہ صرف آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، بلکہ تشکر پر آپ کی توجہ کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں 3 دفعہ شکریہ کا کہنا ایک جادوئی فارمولہ بھی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ریاضیاتی نمبر ہے جو کہ کائنات میں تمام اشیاء کی تخلیق کا نمبر ہے۔ مثال کے طور پر ایک نر اور ایک مادہ باہم ملتے ہیں تو تیسرا فرد جنم لیتا ہے، یعنی نر، مادہ اور بچہ۔ ایک نئی مخلوق کے وجود میں آنے کے لیے ان تینوں کا ہونا ضروری ہے، لہذا کائنات میں کسی بھی شے کی تخلیق کے لیے یہی 3 عدد کا فارمولہ استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ جب آپ لفظ شکریہ کو 3 دفعہ ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف تخلیق کا جادوئی نمبر استعمال کر رہے ہیں بلکہ ایک خفیہ جادوئی فارمولہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی ہر خواہش پوری کریں کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام خواہشات کو تشکر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اس دوسرے مرحلے کو آپ آج کے دن میں کسی بھی وقت مکمل کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ اپنی 10 خواہشات کی فہرست تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کام کو مکمل کر لیں یا پھر دن بھر میں کسی بھی وقت وقفے سے اسے مکمل کر لیں۔ اپنی خواہشات کو تشکر کی جادوئی طاقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا آغاز اپنی فہرست کی پہلی خواہش کے ساتھ کریں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں، اور یوں محسوس کریں کہ گویا اپنی خواہش کردہ شے آپ حاصل کر چکے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ نے اپنی خواہش کردہ شے حاصل کی تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ نمبر 2، جب آپ کی خواہش پوری ہو گئی تو سب سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں کس کو بتایا تھا؟ نمبر 3، اپنی خواہش پوری ہونے پر آپ نے سب سے پہلا اچھا کام کیا تھا؟ اس بارے میں تفصیل سے جتنا ہو سکے اپنے دماغ میں سوچئے۔ بعد ازاں اپنی ہر خواہش کو ایک بار پھر پڑھیں اور شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو پر بھرپور زور دینے کی کوشش کریں تاکہ جتنا ممکن ہو سکے آپ اسے محسوس کر سکیں۔ اب اس کے بعد فہرست میں موجود اپنی دوسری خواہشات کی طرف بڑھ جائیں اور اس کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائیں جو آپ نے پہلی خواہش کے ساتھ کیا۔ یوں ایک ایک کر کے اپنی تمام خواہشات کے ساتھ یہی عمل دہراتے جائیں تا وقتے کہ آپ کی 10 کی 10 خواہشات پوری ہو جائیں۔ یاد رکھیں ہر خواہش پر آپ نے کم از کم 1 منٹ ضرور صرف کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو نہایت طاقتور بھی ہو اور پر لطف بھی، تو آپ ایک میجک بورڈ تخلیق کر سکتے ہیں جس پر آپ اپنی خواہش کی تصویر چسپاں کر سکتے ہیں۔ یہ بورڈ ایسی جگہ لگائیں جہاں ہمیشہ آپ کی نظر پڑتی رہے اور اپنی خواہش کردہ اشیاء کی تصویریں کاٹ کر اس پر چپکاتے رہیں۔
علاوہ ازیں اپنے اس میجک بورڈ پر بڑے بڑے حرفوں میں 3 دفعہ یہ شکر گزاری کے جادوئی الفاظ لکھ دیں: تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، یا اردو میں لکھیے شکریہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی بورڈ وغیرہ نہیں ہے تو اس کے لیے اپنے فریج کو بھی میجک بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی فیملی بھی ہے تو پھر آپ اس میجک بورڈ کو فیملی پروجیکٹ کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو یہ چیز بہت پسند آئے گی۔ تصور کریں کہ آپ کا میجک بورڈ واقعی انتہائی جادوئی اثرات کا حامل ہے، اور آپ جس چیز کی بھی تصویر اس پر چپکاتے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو فراہم کر دی جاتی ہے۔ تو یاد رہے کہ مذکورہ شے کے لیے آپ کے مسلسل تشکر بھرے جذبات یقینی طور پر آپ کو وہ شے فراہم کر کے ہی چھوڑیں گے۔ میجک پریکٹس نمبر 13، اپنی ہر خواہش پوری کریں۔ نمبر 1، اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی ایک فہرست تیار کریں، ان کی وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور ہر نعمت کے اختتام پر 3 دفعہ تھینک یو کہیں۔ نمبر 2، کاغذ قلم لیں یا کمپیوٹر پر بیٹھ جائیں اور اپنی 10 خواہشات کی ایک فہرست تیار کریں، اور ہر خواہش سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو لکھیں، گویا کہ وہ چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ نمبر 3، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دل میں ان سوالات کے جواب دیں اور تصور کریں کہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ مثلاً، جب آپ کی خواہش پوری ہوئی تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ نمبر 2، جب آپ کی خواہش پوری ہوئی تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات کس کو بتائی تھی اور کس انداز میں بتائی تھی؟ نمبر 3، جب آپ کی خواہش پوری ہوئی تو سب سے پہلا اچھا کام آپ نے کیا کیا تھا؟ اس ضمن میں جتنی تفصیل ممکن ہو سکے اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اس کے بعد اپنی تمام خواہشات کی فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو پر بھرپور زور ڈالیں۔ نمبر 5، اگر آپ پسند کریں تو ایک میجک بورڈ تیار کر لیں اور اپنی خواہش کردہ اشیاء کی تصویریں کاٹ کر اس پر چسپاں کریں تاکہ آپ کو آتے جاتے ان پر نظر پڑتی رہے۔ نمبر 6، آج رات سونے سے پہلے اپنے شکر گزاری کے جادوئی پتھر کو اٹھائیں اور آج کے دن جو کام اچھا ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو کہیں۔